in our previous class ہم چھاٹے کے لیے بات کر رہے تھے اور ہم نے تقریباً تمام چھاٹوں کے جو کائنڈس تھی ہم نے کور کر لی تھی. اور لاسٹ کلاس جو تھی وہ سیکنڈ کلاس تھی چھاٹے کی, کیونکہ پریویس کلاس سے کچھ کوشچن آئے تھے مادن چھاٹے کے بارے میں اور مجالس کے کچھ چھاٹوں کے بارے میں. اس مرتبہ اٹلانٹا سے کسی نے سوال پوچھا while listening to this second Chanta lecture. So first میں آپ کو یہ بتاؤں کہ when we are listening to those lectures, we always should make some kind of notes or comment. It could be just one single comment. Oh, I did not know, today I understand this, جو بھی ہے. اور how does this works? And it's good, کیونکہ اس سے ہمارے نالج میں, not in your knowledge, ہماری نالج میں, as a combined, as a group, as a class, سب کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. Remember کہ ہماری ایک چھاٹے کی کلاس ہوئی تھی and we thought we were done. Then two questions came. We had a whole test of more understanding of the Chanta. 30 minutes. اب اسی 30 منٹس سے ایک اور کوشچن آ گیا آج. اس کا مطلب کہ ہم اتنا غور سے اس کو سن رہے ہیں that we should have question or we should have comments. تو کوشچن یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ چھانٹا جو ہے وہ منہ پر کیوں دیا جاتا ہے, why on the face. یہ کوشچن ہے, بالکل سیدھا سادہ question, right? But it's a strange question, you know. How can one think of that? But there's an answer to it. And what is the one thing we had said in our sarika? What do we don't have? There is no hocus pocus. Everything is done for a reason. Everything. اگر چھاٹا منہ پہ دیا جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا اس کے پیچھے, کیونکہ ہمارے پیروں نے, ہمارے اماموں نے ہر چیز کو ایک حکمت کے ساتھ, ایک وزڈم کے ساتھ ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس سے بینیفٹ اٹھا سکے اور جب ہم کو سمجھ میں نہ آئے کوئی چیز تو پوچھ سکے. تو اس شخص نے سوال بھیجا کہ چہرے پہ کیوں. انسان کے جو جسم کے اندر 5 سینسز ہوتے ہیں, 5 سینسز ہوتے ہیں, امیزنگلی وہ سارے کے سارے 5 سینسز ہمارے چہرے کے اوپر ہیں. دیکھنے کی طاقت, سننے کی طاقت, بولنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت, یہ 5 سینسز جو ہے وہ ہمارے چہرے کے اوپر ہم کو ملتے ہیں. خالی ایک جو چھونے کی طاقت ہے وہ ہمارے پورے جسم میں ہے, انکلوڈنگ آور فیس. نمبر 1, ابھی اس کو ایکسپلین کریں گے 5 سینسز کو. سیکنڈ, ہمارا جو چہرہ ہے, جو فیس ہے, وہ ہماری پہچان ہے, The identity of us is our face. آپ نے کبھی دیکھا کوئی بلائنڈ آدمی ہو تو دوسرے آدمی کو کس طرح پہچانے گا, اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس کو پہچانے گا. That's how we would know. کیونکہ چہرے کی پہچان جو ہے, انسان کی پہچان جو ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے. سیکنڈ. تھرڈ جو ہے, انسان کی جو انا ہے اس کا چہرہ ہے. انسان کی جو انا ہے نا وہ اس کا چہرہ ہے. The eye. وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. اس کا کوئی اور اچھا ہے. So you know, just to understand the eye, remember we have talked about soul, that we have hundreds of cells in us. They are living beings, they are living souls. But one is Amina, the eye, the main soul. Yeah. That eye is identified by your face. Yeah. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور چوتھا جو اس کے اندر ہے وہ ہماری جو یہ پیشانی ہے جس کو ہم بم اور گوفا کہتے ہیں, جہاں پر نور آ کے ٹھہرتا ہے. The most highest place in our body, spiritually میں بات کر رہا ہوں, most highest place in our body is our forehead. اسی لیے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں
تو ہم اپنے فور ہیڈ کو زمین پہ لگاتے ہیں، ہمارے فور ہیڈ کو ہم زمین پہ لگاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے امام کو کہ میری پوری انا، میرے تمام سینسز، میری پہچان، یہاں تک کہ میری جو سب سے بلند چیز ہے میرے پاس، جو میرے پیشانی ہے، میں اس کو بھی تیرے زمین پر، تیرے پاؤں پر، تیری اطاعت میں، تیری سبمیشن میں رکھتا ہوں. یہ سجدے کے پیچھے یہ حکمت چھپائی گئی تھی. آ جائیں اب چھانٹے کے اوپر. چونکہ چھانٹا گناہوں کی بخشوانی کے لیے ہے، اور گناہ ہمارے اسی 5 سینسز سے ہوتے ہیں. ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں they are all done with 1 or 2 or some of these 5 senses. سب سے پہلے ہمارا جو گناہ ہوتا ہے، اور یہاں پر I need you to pay really close attention and we can give you some of the Quran references also. گناہ کا آغاز جو ہے نا وہ کان سے ہوتا ہے. گناہ کا آغاز کان سے ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم نے وہ چیز سن لی جو ہم کو نہیں سننی چاہیے تھی. اس لیے ہمارے مذہب میں، ہمارے طریقے میں، اور اسپیشلی اب جیسے ہم گرو ہو رہے ہیں، ایون ان کلچر، ہم کیا کہتے ہیں؟ گاسپ نہیں کرو. کیونکہ گاسپ از دا فرسٹ ڈور ٹو سن. اس کی ایگزامپل میرے کو کسی نے بتایا کہ اکبر جو ہے نا اس کے اندر یہ خرابی ہے. I never knew that. ٹھیک ہے، میرے کو بتایا. اب جب بھی میں اکبر کو دیکھوں گا مجھے وہ بات یاد آئیں گی جو میرے کو کسی نے بتائی تھی. اگر میں اس کو نہیں سنا ہوتا تو I would have saved myself from the sin. ابھی یہ سن جو ہے نا میرے ساتھ زندگی بھر رہتا ہے. میں کتنی بھی گناہوں کی معافی مانگتا جاؤں لیکن ایوری ٹائم I see him I will remember that. کتنا بڑا میں نے اپنا نقصان کر لیا. یہ تو چھوٹی دنیا کی مثال تھی نا. اب ایک آدمی ہے، اس کو کوئی امام کے بارے میں خراب بات بتاتا ہے، اب اس کی تو پوری زندگی خراب ہو گئی، کیونکہ اس کا ایمان جو تھا امام کے اوپر وہ چلا گیا. وائی؟ اس نے اپنے کان کے اندر سے ایک گناہ کو اندر آنے دیا، ایک گاسے کو اندر آنے دیا. تو بی بی مریم کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر کہ بی بی مریم سب سے زیادہ پاکیزہ عورت تھی. بولا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے کانوں کو حفاظت کی تھی. She had safeguarded her ears. She had safeguarded her ears. بس کی پوری خصوصیت، all attribution that she had was this، کہ اس نے اپنے کانوں کی حفاظت کی تھی. بس کیونکہ یہ تقاضا ہے گناہوں کی طرف. ابھی کانوں کا پھر کرے کیا ہم؟ اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے ہیں، کانوں کو استعمال کرنا تھا امام کی، خداوند تعالیٰ کی اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے، نہ کہ بری باتیں سننے کے لیے. اگر یہ ایکشن کا ریئیکشن ہے کہ بری بات سنیں گے تو پھر ہمارے گناہ ہوتے چلے جائیں گے. تو جب ہم اچھی باتیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری ترقی ہوتے چلے جائیں گی. سیم ایکشن کا ریئیکشن ہے. So if you listen to good knowledge, the true knowledge, the حقیقی knowledge with this ears. Again مریم کے قصے کے اندر کہا کہ مریم نے صرف 2 آدمی سے نالج لی تھی. ایک ان کے والد عمران تھے جو اس زمانے کے امام تھے، اور ایک زمانے کے پیغمبر اور اس کے استاد تھے جو زکریا تھے. بس اور کسی سے بھی اس نے نالج نہیں لیا. یہی اپرچونٹی آج ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس امام ہے اور امام کے ساتھ اس کے ساتھ پیر ہے. جو ہمارے پہلے زمانے میں ہم پہلے پیروں سے علم لیتے تھے اور موقع ہوتا تھا تو امام سے بھی علم لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ ہم کسی سے علم نہیں لیتے تھے. اور چونکہ آج امام ایسے مقام پر نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس پیر ہے آج جو گاؤں گاؤں جا کر ہم کو نالج دے.
تو امام نے خود بندوبست کر دیا. کیا کیا اس نے کہ کہا کہ ایسا کرو کہ میں نے آپ کو بہت سکھا دیا, آپ سب بڑے ہو گئے, اب آپ آپس میں مل کر اس علم کو سیکھو. لیکن اس کے لیے کہا کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں. امام ہیز نیور ٹیکن آور فری ول اوے فرام اس, پہلے بھی نہیں, آج بھی نہیں, اور ٹمارو بھی نہیں. لیکن اس نے یہ بندوبست ہر ہمیشہ رکھا ہے کہ آپ صرف اور صرف امام کا حقیقی علم لیں. اچھا, تو یہ کانوں کی بات ہے. اگر ہم کانوں کی حفاظت کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا اثر جو ہے ہمارے اور 4 سینسز کے اوپر ہوگا, لیکن اسپیشلی ہماری آئز کے اوپر, جو ہم نے مثال ابھی یوز کی تھی. لیکن آئز سے ڈائریکٹلی بھی ہم گناہ کرتے ہیں کہ ہم کو وہ چیز جو نہیں دیکھنی تھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ابھی کیا چیز ہے, کہتے ہیں نا کہ کسی کی برائی کی طرف نہ دیکھو, ہمیشہ اس کی اچھائی کی طرف دیکھو. کسی کی برائی کی طرف نہیں دیکھو, ہمیشہ اس کی اچھائی کی طرف دیکھو. اور وہ چیزوں کے اوپر نظر نہ رکھو جو ہماری نہیں ہے, جو ہماری نہیں ہے اس کے اوپر نظر نہ رکھو. تو آنکھوں سے دوسرا گناہ ہوتا ہے. پھر وہی جو آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا وہ زبان پر آ جاتا ہے, اسپیشلی گاسپنگ. اور بولنے کے اندر سب سے بڑا جو گناہ ہے, سب سے بڑا, وہ ہے کہ امام کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر اس کا اقرار نہ کرنا. امام کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے پھر اس کا اقرار نہ کرنا. تو وی ور ڈسکسنگ ود somebody yesterday کہ کس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ود ان دی اسلام کتنے لوگ ہیں جو الگ الگ اسلام کو سمجھتے ہیں. ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ کافر ہے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے, لیکن ایک دوسرے کو وہ کافر ٹھہراتے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے سنا, جو انہوں نے دیکھا, وہ ان کی زبان پر آیا. پھر آ جائیں ہمارے ود ان دی جماعت خانہ, اینڈ وی سی کہ کتنے الگ الگ قسم کے لوگ ہیں جماعت خانہ میں, کتنے الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. کوئی کس لیول پہ چل رہا ہے, کوئی کس لیول پہ چل رہا ہے. کوئی امام کو صرف ایک آدمی مانتا ہے, کوئی امام کو صرف ایک گائیڈ مانتا ہے, کوئی امام کو کچھ بھی نہیں مانتا ہے لیکن اسماعیلی ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس اسماعیلی ہے, کوئی امام کو علی اللہ مانتا ہے. الگ الگ قسم کے ہم کو لوگ نظر آتے ہیں. لیکن ریممبر ایٹ دی اینڈ وہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں. کیوں؟ کہ وہ سب امام کے ہی اولاد ہے, سب امام کے بچے ہیں. اگر ہمارا ایک بھائی اچھا ہے, ایک بھائی برا ہے, ایک بھائی محنتی ہے, ایک بھائی لیزی ہے, کچھ بھی ہے, ہمارا بھائی ہے, پھر بھی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ایک فیملی میں کیا ہوتا ہے, اگر ایک بھائی لیزی ہوتا ہے یا ایک بھائی پیچھے رہ جاتا ہے, تھوڑا ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, تو ایک بھائی جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ پوری فیملی کو مدد کرتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے ان جماعت؟ If Allah has given you that ability to be the one with the wisdom and knowledge, ہمارا فرض کیا ہوگا؟ پوری جماعت کی مدد کرنا, کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہوتا ہے. یہ زبان کی بات ہو گئی. آخر میں ٹیسٹ کی بات آئی. ریممبر وی اسپیک ٹاک اباؤٹ چھانٹا. تو کبھی بھی کوئی حرام کی چیز نہیں کھانی ہے, کبھی بھی کوئی وہ چیز نہ کھائیں. جب میں کہتا حرام کی چیز نہیں کھانی ہے تو لے می ایکسپلین دیٹ, کیونکہ کوئی کہہ سکتا اچھا تھا ہم تو ویسے بھی پورک نہیں کھاتے ہیں. تو ایک داخلے کے ساتھ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ تھوڑا مزہ بھی آئے گا. ہمارے یہاں پر ایک لڑکی, ایک بوری لڑکی کام کرنے کے لیے آئی, جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں. تو وی ہیو لاٹ آف انڈین گرلس. She was the first Pakistani girl or Muslim girl. جو میرے علاوہ کوئی بھی وہاں اور مسلم نہیں تھا اس سے پہلے, پھر یہ لڑکی آئی یہ والی. تو تمام جو انڈین لڑکیاں تھیں انہوں نے کہا کہ
to welcome her and like kind of feel her at home. चलो उसको लंच पे ले जाते हैं. तो उन लड़कियों ने मुझे कहा कि because you are Muslim, I think she will be more comfortable if you would come with us. तो मैं बोला sure, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ लंच में. तो once this was said, उन्होंने उसको पिंग किया, उसको बोला कि तुम हमारे साथ लंच पे चलेंगी, so we can get to know you and you can get to know us. Before she said yes or no, first question she asked, are we going to a place where they sell halal food? सब इंडियन लड़कियां जो है वो पजल में आ गई कि what does it mean? What does it mean कि हलाल वहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उसने मेरे को पूछा, बोला this place that we are going to go to, is it a halal place or not? Of course, first thing I did was I burst out laughing. You know? तो मैंने उसको कहा कि उसको पूछ कि the money that she is earning वो हलाल है कि हराम है? क्योंकि अगर वो money जो earn कर रही है वो हराम है, there is no place in Dallas that we can go eat where we can find halal food. And if she is earning her money जो halal है, then this place we are going is definitely halal. तो जब इसने of course उन्होंने कॉपी पेस्ट करके वही जो मैंने लिखा था उसको भेज दिया, है ना? तो लड़की she was not expecting this answer. She was not expecting that. तो of course एजुकेटेड लड़की थी, उसने बोला कि okay चलते हैं लंच पर. Of course we went to Italian place. We did not go to any halal per se कि जहाँ पर ऊपर साइन लगी हुई है halal place. Right? We went to Italian place. While we eating, she is asking me this question. Of course, she found out from those girls कि who can give answer like that. उसने मेरे को पूछा कि ये क्या बात हुई? Then I have to tell her कि हराम और हलाल में क्या फर्क है. अगर आपकी कमाई जो है, आपकी कमाई वो आपने फॉर एग्जांपल मैंने इसको दी कि सपोज करें कि आपने एक पैसे चोरी से कमाए हैं, चोरी करके वो पैसे कमाए हैं और फिर आप जाते हैं उस दुकान में जहां ऊपर लिखा हुआ है हलाल मीट, वहां से आप वो मीट को खरीदते हैं, घर पे लाके उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं और फिर उसको कुकिंग करते हैं और उसको खाते हैं. So I asked sir, is that halal? उसने एक सेकंड के लिए सोचा, बोलती नहीं. मैंने क्यों? उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ था. What made that food haram? तो बोलती the way the money was earned. तो इसका मतलब क्या था कि पैसे कमाए किस तरह से है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चोरी के पैसे हैं कि हलाल के पैसे हैं, ना कि जो खाना आप खा रहे हैं. Then of course obvious question was, what about pork? Because I'm earning my money honestly, can I eat pork? I said no, pork was made haram by the Prophet. Now the earning doesn't matter. Earning doesn't matter. क्यों? कि वो प्योर अर्निंग कि जिससे आपको फूड खरीदना था उसको ऑलरेडी प्रॉफिट ने हराम करार दे दिया है. अब आप उसको जितना भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, जितना भी अल्लाह अकबर पढ़ लें, वो पोर्क हलाल नहीं होने वाला है. लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब हलाल हो सकती है आपके लिए अगर आपकी अर्निंग हलाल है. And then I told her, I said, no, now I'm going to go one step further. सपोज करें कि आपने ऑनेस्टली अपने पैसे अर्न किए हैं लेकिन उसमें से ज़कात नहीं निकाली है, दसौन नहीं निकाली है. Now same scenario again. Doesn't matter where you go, there is no halal food anywhere. क्यों? कि आपने ऑनेस्ट अर्निंग को खराब कर दिया. मनी ऑनेस्टली आपने अर्न की थी, but you did not do your
سیکنڈ پارٹ وہ کیا تھا, اس میں سے جو خدا کا حق دینا تھا وہ نہیں دیا, تو وہ آنےسٹ حلال منی کو آپ نے حرام کر دیا. ڈو یو سی دیٹ؟ یہ ہے ڈیفینیشن حلال کی. آپ دیکھیں کہ یسٹرڈے تک یا 5 منٹس پہلے تک ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی حلال اور حرام کی, اٹ واز ڈفرنٹ. کتنی ڈفرنٹ تھی ہماری انڈرسٹینڈنگ. ہم ایک دم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے تھے حلال اور حرام کو, لیکن نزاکت ہے اس کے اندر, ڈیلیگیسی ہے اس کے اندر. ہاؤ ڈو وی ارن آور منی, what do we do with our money after that, and how do we, and what food or what do we buy after that. تو 3 چیزیں اس کے اندر شامل ہے ٹو کمپلیٹ دی ٹوٹل ٹرانزیکشن, کہ جہاں پر ہم کہیں کہ ہم جو لے رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. آخری سینس بچ گیا, وہ ٹچ کا تھا. ٹچ کا تھا کہ ان چیزوں کا ہاتھ نہ لگائیں جو دیکھنے کا تھا نا, کہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو آپ کی نہیں ہے. سیم تھنگ, ان چیزوں کا ہاتھ نہ لگائیں جو آپ کی نہیں ہے. اب یہاں پر اگین اٹ ریکوائر سم ایکسپلینیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اب یہ کپ میرا نہیں ہے, یہ تو برکت بھائی کا, رخسانہ کا کپ ہے, بٹ آئی ڈو ٹچ دس اینڈ آئی جسٹ سیڈ ڈونٹ ٹچ اینی تھنگ وچ از ناٹ یورس. کیا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں کہ جس کو آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, those things which you're not supposed to touch, you should not touch. یعنی کہ غیر کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. ڈونٹ ٹیک what is not yours. جس چیز کو ٹچ کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کو نہیں چھوئیں آپ. جس چیزوں کو ٹچ کرنے سے منع کیا ہے اس کو نہ چھوئیں آپ. تو قرآن کے اندر اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ قرآن کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ پاکیزہ نہیں ہے. And I don't remember کہ every time we pick up the Quran, we go and sanitize our hand. تو قرآن میں کیا بات ہو رہی ہے کہ خالی پاکیزہ لوگ ہیں وہی قرآن کو چھو سکتے ہیں. جب یہ پرنٹنگ میں پرنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کتنی گندگی ہوتی ہوگی, کتنا ڈسٹ ہوتا ہوگا. اور جب اس کی پیکنگ ہوتی ہوگی, جب ڈبوں میں آتی ہوگی, کتنی مٹی لگ جاتی ہوگی اس کے اوپر. ہاں, شپمنٹ میں جب اس کو پھینک دے ہوگے تو کتنی مٹی اس کے اوپر لگتی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکیزگی ہاتھوں کی اور جسم کی نہیں تھی. پیروں نے بہت خوبصورت فرمایا نا کہ کپڑا دھوے تو کیا ہوا, دل دھوے تو پاک ہے. اور اسلام کے اندر بھی ہے کہ خالی وضو کرنے سے انسان پاک نہیں ہو جاتا ہے. آپ کے تھاٹس کو پاک کرنا ہوتا ہے, آپ کے ہارٹ کو پاک کرنا ہوتا ہے, اور سب سے اوپر آپ کے جو کانسیپٹس ہیں, نظریات, اس کو پاک کرنا ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ جس کے نظریے سے نہیں ہوگے, the concept are not pure, they will not be able to touch the Quran, meaning they will not benefit from the Quran. اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو یہ 5 چیزیں ہم نے اس کو الگ الگ کر کے دیکھی. اب آ جائیں چھانٹے کے اوپر, کہ جب ہم چھانٹا لیتے ہیں تو ریممبر اس کے پیچھے نیت کیا تھی. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا مولا میرے نے جو بھی گناہ کیا, اس لیے ہم کیا بولتے ہیں, سرتا پا گنہگار, کہ اوپر سے لے کے نیچے تک میں پورا گناہوں میں بھرا ہوا ہوں. یعنی کہ I have used all my 5 senses to sin. میں نے کسی کو اسپیئر نہیں کیا ہے, میں نے ہر چیز کو یوز کیا گناہ کرنے کے لیے. آپ کی نیت, آپ کی ایڈمٹ کرتے ہیں آپ کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں یوزنگ آل مائی 5 سینسز, اور اس لیے اس کو چہرے پہ چھانٹا دیا جاتا ہے کیونکہ اس مقام پر آپ کی حقیقت, آپ کی پہچان, آپ کے 5 سینسز اور آپ کی سب سے بلند چیز جو آپ کی جبین ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اگر اس کو پیور کر لیتے ہیں تو اسی سے آپ کی روح اور آپ کی عقل بھی پاک ہو جاتی ہے, اگر یہ سمجھ ہے ہمارے اندر تو. ورنہ اوپر چھانٹا ڈالنے سے روح کیسا پاک ہوگی. لیکن بیکاز یو ہیو دیٹ انڈرسٹینڈنگ, یہ نیت تھی آپ کی, تو
the jism, the body becomes a door to your batin, your heart. And your heart is the door to your intellect. और इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप तीनों मकाम पर जाकर अपने आप को प्योर कर लेते हैं. तो ये इसका कंप्लीट आंसर था. इस कुरान में एक वर्स है 28/88. इट सेज कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु. तमाम चीजें फना हो जाएगी सिवाय चेहरा की. That's the importance of face, that our identity, our I will never die. I will know who am I, right? So that's why it's so important when we get Chanta, it's on the face, because it's the I, it's me who is sinful. And I'm asking for forgiveness for my sin. There's the importance of face in Quran too. तो खुदा का चेहरा भी खत्म नहीं होता है, तो हमारी आइडेंटिटी भी उसके साथ जिंदा होती है. कोई चीज फना नहीं होगी सिवाय चेहरे की. सिवाय चेहरे की कोई चीज फना नहीं होती है सिवाय चेहरे की. So it's my chehra, identity, meaning that my sins, my good deeds, everything is going to be alive. So it's my choice. If I keep doing my good deeds, then my face is alive, meaning my good deeds are alive. So it will be blessed by Mawla, right? Yeah. So there's another subject we should cover sometime. I don't know, whenever we are ready. That what happens when we die? Yeah. To I. To I. Okay, what happens to I? It's very strange, like this is the seat of intellect. Yes. And it's been placed right up here, where below this are all the senses. Mm-hmm. Which is dictating that your senses are under my control. So I am dictating to you that do it good. Mm-hmm. But the heart is down here, which dictates us that okay, go ahead and do it. So yeah, so that's how, I mean, Allah made it that way, that there is some sense in that your intellect is dictating to you, do it good. Mm-hmm. So it's interesting concept, right? That I agree with you that your intellect, your jabin is kind of seat for your intellect, but you think that our heart is the one which makes us desire for things through our carnal soul. But it's so interesting, Imam says that I do not like to live anywhere else but in the heart of the mu'min. So mu'min is someone who uses his intellect to direct his heart to the right place. When it is directed to the right place, then Imam prefers to sit in his heart. So heart is the seat of Imam. The concept of throne, the arsh in the Quran is actually in the heart of a mu'min. It's interesting. Other thing which when you were talking about face, the jabin, why is it so important when we do sajda we have to touch our forehead to the zameen? Is because in Quran there's a beautiful verse. It says that wasjud waqtarib, means that prostrate and come near me. Prostrate and come near me. That's the importance or the status of the sujood, sajda. So sometimes when you really feel gratitude, you're happy, it is okay to offer sajda 10 times, 20 times, 40 times. Just do sajda. Right? Like when you're saying this zikr, right? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We are praising Mawla. Just say Alhamdulillahi Rabbil Alameen. I praise you verbally with your zikr, and you put your forehead onto the floor saying that I praise you with all my being, physically too, spiritually too, intellectually too. So it's amazing that the zikr is so broad and it is so full of love of Imam if we were to understand it fully. So physically when we are not able to do it, we are not healthy, it is okay. Then you do it from your heart. But any one of us who is capable of doing sajda, and when we do not, we are just lazy. It is expected of us that we do sajda, because otherwise we are doing everything half-heartedly. It does not make sense. So whenever we do sajda, we have to touch our forehead to the floor. Then only we are saying, we are submitting my I, the highest me, to I submit myself to your code because I am so sinful. It's all with realization, understanding, and my thoughts. When I do that, then truly you submit. So, we think we follow Islam, we are Muslim, we are Ismaili, and we submit. But if we truly understand the meaning of submission, it is at
Three levels: physical, spiritual, intellectual. And we have to ask ourselves, are we doing that? Chanta is actually one way of telling us we do not need to sin now, we need to submit now. Right? So we are converting the sin into submission. How do we do that? By learning this knowledge and doing things practically. Subhanallah.